अहम खबर से आपको आगाह करें कि मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। ओकाड़ा में जलसा से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक एक किरदार अपने अंजाम को पहुंचा। इन लोगों से नून लीग इंतकाम नहीं ले रही, कुदरत का निज़ाम जालिमों से इंतकाम ले रहा है। इस्तीफे पर इस्तीफा आ रहा है। दूसरों को चोर कहने वाले की अपनी बारी आई तो घड़ी तक न छोड़ी। जो नवाज शरीफ की तरह सच्चा होता है वो डट कर खड़ा होता है। इनके साथ जो कुछ हो रहा है इसके जिम्मेदार ये खुद हैं। ओकाड़ा का जलसा बता रहा है कि 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा। आपको इलेक्शन के मैदान से हम खबर दें, जहां मरियम नवाज ओकाड़ा में जलसे से खिताब कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। ओकाड़ा में जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक एक किरदार अपने अंजाम को पहुंचा है। इन लोगों से नून लीग इंतकाम नहीं ले रही, बल्कि कुदरत का निज़ाम जालिमों से इंतकाम ले रहा है। इस्तीफे पर इस्तीफा आ रहा है। दूसरों को चोर कहने वाले की अपनी बारी आई तो घड़ी तक न छोड़ी। जो नवाज शरीफ की तरह सच्चा होता है वो डट कर खड़ा होता है। इनके साथ जो कुछ हो रहा है इसके जिम्मेदार ये खुद हैं। ओकाड़ा का जलसा बता रहा है कि 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा। आपको हम खबर दे रहे हैं कि ओकाड़ा में जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक एक किरदार अपने अंजाम को पहुंचा है। इन लोगों से नून लीग इंतकाम नहीं ले रही, बल्कि कुदरत का निज़ाम है जो जालिमों से इंतकाम ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पर पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया कि आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि मुझे हदायत मिली हैं कि दरख्वास्त वापस ले ली जाए। आपके 13 जनवरी के फैसले से हमारे 230 से ज़ायद नशिस्तें छिन गईं। हम आपकी अदालत में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे। 13 जनवरी की रात 11:30 पर ऐसा फैसला सुनाया गया जिससे पीटीआई का शराजा बिखर गया। हम अब क्या तवक्का करें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। आपके पास आइन के आर्टिकल 197 के तहत इख्तियारात हैं, आप अहकामात दे सकते हैं। हम आपकी अदालत में ये केस नहीं लड़ना चाहते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए अदालत गए और हमसे फील्ड ही छीन ली गई। अदालत फैसले से जमहूरियत तबाह हुई, इसकी बका के लिए अवामी अदालत में जा रहे हैं। अदालती फैसले की वजह से हमारी मखसूस नशिस्तें उड़ा दी गई हैं। इस तरह का इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीपल्स पार्टी में भी करवाया। बिलावल भुट्टो और मेरे नाम पर भी पीपल्स पार्टी में कोई उम्मीदवार खड़ा ना हुआ। जो वकला थे उन्होंने भी दी थी, जो भी एक फैसले का हिस्सा मुतसबर होता है, तो उसकी चूंकि धज्जियां उड़ाई गई वाज़े तौर पर और तज़हीक की गई सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की, जब हमारे उम्मीदवारों को जो है कागजात नामजदगी दाखिल करने से माने किया गया, हमारे प्रपोजर्स और सेकेंडर्स को उठा लिया गया, रिटर्निंग ऑफिसर्स के बाहर एक जम्मे गफीर पुलिस का और सफ़ेद पारचात में उनके अपने जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के लोग हुआ करते हैं वो मौजूद होते थे और उनकी रसाई नामुमकिन बना दी, जिसके लिए कई हमारे उम्मीदवारान ने रिटें हाई कोर्ट्स के मुख्तलिफ बेंचेस में सारे पाकिस्तान में की, और जिस वजह से फिर दो दिन जब एक्सटेंड हुई, इजाफी हुई, 24 तक किया गया, 24 दिसंबर तक कागजात नामजदगी दाखिल करने का, तो वो एक आग का दरिया पार करके जो है वो कामयाब हुए, या जिस तरह से, और जो वकला भी साथ जाते थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता था और बारें फिर उठती थीं और फिर उनको मुखलसी मिलती थी। ये मरहला वो था जो कागजात नामजदगी दाखिल करने का था। ये 20 से 22 तक था और 22 से 24 तक एक्सटेंड हुआ, तो ये उस दौरानिए में हमारे साथ सारे पाकिस्तान। शहबाज शरीफ कहते हैं 8 फरवरी कौमी नस्बुलैन की तैयारी का दिन है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में शहबाज शरीफ का कहना था कि 8 फरवरी पाकिस्तान के लिए मुआशी बहाली, कौम के इत्तेहाद, नफरतों के खात्मे, तालीम, सेहत, रोज़गार की फराहमी, नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल देने के लिए एक बार फिर हम सब के लिए मिलकर काम करने का दिन है। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के लाहौर के हल्का NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर फ़रीक़ीन को नोटिस जारी करते हुए कल जवाब तलब कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार किया कि इसमें कोई इखलाकी पहलू नहीं है।
क्या بانی پی ٹی آئی کو اخلاقی پہلو کی بنیاد پر سزا دی گئی، جس پر وکیل الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ الیکشن کمیشن کا الزام ہے بانی پی ٹی آئی بددیانت ہیں اور اپنے اثاثے ظاہر نہیں کیے۔ وکیل بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ صرف سزا یافتہ ہونا کافی نہیں، درخواست میں الیکشن کمیشن، اپیلیٹ ٹریبیونل اور اعتراض گزار کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی غیر قانونی طور پر مسترد کیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے امیدوار شہریار افریدی نے انتخابی نشان بوتل ملنے پر پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ شہریار افریدی نے درخواست میں الیکشن کمیشن، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر اور ریٹرننگ افسر کو فریق بنایا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے مجھے بوتل کا نشان الاٹ کیا ہے، میں سابق وفاقی وزیر رہ چکا ہوں، سابق ممبران کو انتخابی نشان الاٹ کرنے میں فوقیت دی جاتی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا سے پتہ چلا کہ انتخابی نشان بوتل الاٹ کیا گیا ہے۔ انتخابی نشان الاٹ کرنے سے پہلے امیدوار سے اس کی رائے لی جاتی ہے۔ بشرا بی بی نے عدت نکاح میں نکاح کا کیس خارج کرنے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدت کے دوران نکاح کے کیس کو خارج کرنے کا حکم دیا جائے اور درخواست پر فیصلے تک ٹرائل کورٹ کی کارروائی کو روکا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے عدت میں نکاح کے کیس خارج کرنے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ بشرا بی بی نے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، جس میں کہا گیا ہے کہ عدت میں نکاح کا کیس نہیں بنتا، ٹرائل کورٹ کا بھی کیس سننے کا دائرہ اختیار نہیں۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ سابق شوہر خاور مونیکا نے مذکوم مقاصد کے لیے بدنیتی کے تحت شکایات درج کروائیں، جھوٹے اور من گھڑت دستاویزات کی بنیاد پر عدت میں نکاح کا جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ آپ کو یہاں پر ایک اہم خبر سے اپڈیٹ کریں اور آپ کو بتائیں مظاہر نقوی کے خلاف شکایات پر سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس آج پھر ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق اپڈیٹ کریں تو آپ کو بتائیں سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس مظاہر نقوی نے گزشتہ ہفتے استعفیٰ دیا تھا۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں گزشتہ سماعت پر اٹارنی جنرل نے بتایا تھا کہ وفاقی حکومت نے ریٹائر ججوں کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی نہ کرنے کے عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اپڈیٹ کریں اور آپ کو بتائیں سپریم کورٹ کے مستعفی ہونے والے جج مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف شکایات کے معاملے پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی انتخابات تک ملتوی کر دی تھی۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس مظاہر نقوی نے گزشتہ ہفتے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا، جسے صدر پاکستان نے منظور کر لیا تھا، جبکہ سپریم جوڈیشل کونسل نے سابق جج کے استعفے کے باوجود کونسل کی کارروائی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اہم خبر سے اپڈیٹ کریں اور آپ کو بتائیں الیکشن کمیشن نے سینٹ کی قرارداد کی روشنی میں آئندہ انتخابات ملتوی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ کو یہاں پہ ایک اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے سینٹ کی قرارداد کی روشنی میں عام انتخابات ملتوی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اپڈیٹ کریں تو آپ کو بتائیں الیکشن کمیشن نے ملک میں 8 فروری کو شیڈول انتخابات ملتوی کرنے سے متعلق سینٹ کی منظور کردہ قرارداد پر سینٹ سیکریٹریٹ کو مراسلہ بھیج دیا۔ آپ کو یہاں پہ ایک اہم خبر سے اپڈیٹ کریں اور آپ کو بتائیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد حیثیت میں انتخابی نشانات الاٹ کر دیے ہیں۔ آپ کو یہاں پہ ایک اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد حیثیت میں انتخابی نشانات الاٹ کر دیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کو چینک کا نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ این 128 سے پی ٹی آئی کے سلمان اکرم راجہ کو ریکٹ کا نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ این 129 پی ٹی آئی امیدوار میاں اظہر کرکٹ سٹیمپ کے نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ اور آپ کو تفصیلات کے مطابق اپڈیٹ کریں تو آپ کو بتائیں پارٹی رہنما شہریار افریدی کو بوتل کے نشان پر الیکشن لڑنا ہوگا۔ شنتانہ گلزار کو پیالہ اور مہربانو قریشی کو چمٹے کا انتخابی نشان دے دیا گیا ہے۔ شوکت یوسف زئی کو ریکٹ کا نشان ملا ہے، جبکہ ملتان سے زین قریشی کو جوتے، ڈاکٹر ریاض کو راکٹ اور لاہور سے عالیہ حمزہ ملک کو ڈائز، بکر سے ثناء اللہ خان مست خل کو لیٹر باکس کا نشان ملا ہے۔
پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی فرج کے نشان پر الیکشن لڑیں گی۔ معلوم ہوا ہے کہ ملتان سے ہی عامر ڈوگر کو کلاک کا نشان مل گیا ہے۔ عرفان اللہ خان نیازی کو گھڑیال کا نشان ملا ہے۔ تحریک انصاف کے امیدوار N107 سے مہر ریاض کو کرسی، PP 123 سے عاشقہ ریاض کو اور PP 124 سے سعدیہ سونیا علی رضا کو پیالے کا نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ N120 سے تحریک انصاف کے اظہر صدیق کو میڈل، جبکہ لطیف خوسا کو الفابیٹ کے کا انتخابی نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق آپ کو بتائیں تو N123 سے PTI امیدوار افضل عظیم کو ریڈیو کا نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ N124 سے PTI امیدوار سردار عظیم اللہ کو گھڑی اور ضمیر احمد کو ڈالفن کا نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ N125 سے PTI امیدوار جمیل اصغر کو بھی ڈھول کا نشان مل گیا ہے۔ اسلام آباد سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ NF کا منشیات سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 7 کارروائیوں میں 417 کلو سے زائد منشیات برآمد اور 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مندرہ ٹول پلازا راولپنڈی کا قریب 150 کلو چرس اور 48 کلو افیون برآمد، 2 ملزمان گرفتار ہو گئے، جبکہ نوکنڈی سے 42 کلو چرس اور 41 کلو افیون اور 21 کلو مارفین برآمد کی گئی ہے۔ ویسٹرن بائی پاس سے کوئٹہ کے قریب 85.2 کلو چرس برآمد کر لی اور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خار بارڈر باجوڑ میں 2 مختلف کارروائیوں میں 10 کلو چرس برآمد کی گئی ہے اور اسی طرح گلبرگ کالونی فیصل آباد سے 2.1 کلو چرس اور 6 بوتلیں شراب کی برآمد کر لی گئی ہے۔ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ GTS چوک فیصل آباد کے قریب ملزم سے 1.1 کلو آئس برآمد کر لی گئی ہے۔ رنگ روڈ پشاور کے قریب 1 کلو آئس برآمد کر لی، ملزم گرفتار ہوا۔ گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ راولپنڈی سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے حلقہ N51 سے امیدوار راجہ اسامہ اشفاق سرور کے مرکزی دفتر کا افتتاح جلسے کی صورت اختیار کر گیا۔ ضلع مری اور ضلع راولپنڈی کی چاروں تحصیل مری، کوٹلی ستیاں، کوہوٹا اور کلر سیداں پر مشتمل حلقہ N51 جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا آبائی حلقہ بھی ہے، مگر اس بار شاہد خاقان عباسی کی جانب سے انتخابات میں حصہ لینے سے معذرت کے بعد مسلم لیگ نون کا ٹکٹ سابق صوبائی وزیر راجہ اشفاق سرور کے صاحبزادہ راجہ اسامہ اشفاق سرور کو دیا گیا ہے۔ مرکزی دفتر کا افتتاح جلسے کی صورت اختیار کر گیا، جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے اور اس موقع پر راجہ اسامہ اشفاق سرور نے کہا کہ میں ورکرز کی آواز بنوں گا اور ورکرز کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ حلقے میں جو محرومیاں رہ گئی ہیں وہ بھی دور کرنے کی کوشش کروں گا۔